السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو آج حیدرآباد کے علاقے سے ایک اہم پیغام یہاں پر دیا گیا دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے ذریعے، جہاں حال ہی میں ہندوستان میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مرتبہ گستاخی دیکھی گئی۔ اس ضمن میں تمام مسلمانوں کے جذبات اور ایمانی بات مجروح ہوئی، تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کو ہم یہاں ظاہر کرنے کا اچھائی کے ساتھ قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر ہم سب حیدرآباد کے پرانے شہر علاقے مغل پورہ میں الحمدللہ یہاں جمع ہوئے۔ انجمن محبان اہل حدیث نوجوان الحمدللہ تمام یہاں جمع ہوئے، اور شیخ عبدالرحیم خرم جامعی صاحب، جناب شکیل احمد صاحب، شیخ عارف علی مدنی صاحب اور دیگر علماء کرام کی نگرانی میں یہاں پروگرام منعقد کیا گیا، جو ایک قسم سے احتجاجی پروگرام بھی تھا، اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی اس پروگرام میں اپیل کی گئی کہ کسی بھی ذریعے سے آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ دوسرا، احتجاج کے نام پر کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس میں قانون کی خلاف ورزی ہو جائے۔ تیسری اہم بات، اس پروگرام کے ذریعے ایک ریزولوشن ایشو کیا گیا ہے تمام ممبر آف پارلیمنٹس کو ہندوستان کے، کہ ایک یونائٹڈ فیصلہ لے کر ایک پرائیویٹ بل ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایسی پیش کی جائے جس میں مذہبی معزز شخصیتوں کی گستاخی پر سزا کا مطالبہ کیا جائے، تاکہ ہمارے ملک ہندوستان میں اس قسم کی گستاخیوں کی وجہ سے ہونے والے فسادات، قتل اور لوگوں کی جو سو کسی بھی قسم کی مالی اور جانی نقصان کی حفاظت کی جائے۔ اس کے علاوہ کئی سارے الحمدللہ باتیں لوگوں کی رہنمائی یہاں پر کی گئی ہیں۔ اس موقع پر انجمن محبان اہل حدیث نوجوانوں کی جانب سے چیف منسٹر تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب سے بھی اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اسمبلی میں بھی اپنے اسٹیٹ میں اس قسم کی گستاخی نہیں ہونے کے لیے ایک ایسے قانون کو لائے تاکہ اس تلنگانہ اسٹیٹ میں جو اتحاد ہے یہاں کے لوگوں میں وہ اتحاد قائم رہے۔ میں گزارش کروں گا عبدالرحیم خرم جامعی صاحب سے کہ وہ چند الفاظ کہیں۔ آج کا یہ اجلاس دفاع مصطفیٰ کے عنوان پر منعقد کیا گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا، ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے فاضل دوست نے چند گزارشات آپ سے کی ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے اور دینی جماعتوں سے اور مسلم قیادت سے اس بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی گستاخی آئندہ نہ ہو۔ اس کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تیلگو زبان میں، انگریزی، ہندی، کنڑا، تیلگو اور دیگر ہمارے ہندوستان کی زبانوں میں چھوٹے چھوٹے کتابچیں شائع کروائیں اور غیر مسلموں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سے غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوگا اور خود غیر مسلم ایسے لوگوں کو سزائیں دیں گے۔ اور دوسرا ہمارا مطالبہ تلنگانہ کے چیف منسٹر سے یہ ہے کہ ہماری ریاست میں ایسا قانون مدون کیا جائے یا ایسا قانون پاس کیا جائے کہ کسی بھی مذہب کی معتقد شخصیات کے خلاف اگر کوئی انسان توہین کرتا ہے تو اس کے لیے سخت سے سخت قانون پاس کیا جائے اور اس کو عمل آور بنایا جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اس قسم کے احتجاجوں سے ہماری بات بڑھنے والی نہیں ہوتی۔ کچھ مثبت اور ٹھوس کام کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر کوشش چھوٹی ہوتی ہے لیکن نتائج بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ گستاخ رسول کے خلاف یا نعرے بازی، جلوس، جلسوں سے زیادہ فضیلت الشیخ خرم جامعی صاحب نے بہترین مشورہ دیا اور کہا
کہ کیوں نہ اس کو ایک کتابچے کی شکل دیا جائے، ہر زبان میں بنایا جائے انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہر شہری تک، ہر زبان والے تک یہ بات پہنچ سکے اور اسے پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، کیا یہ الزامات جو لگائے جا رہے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، یہ معلوم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اس شہر کے دو معزز شخصیات سے ہم التماس کریں گے، ایک ریونت ریڈی صاحب جو ہمارے ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر ہیں، ان سے ہم التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے فضیلت شیخ خرم جامعی صاحب اور بھائی کاظم نے بات رکھی کہ ایسا کوئی قانون اسمبلی میں لایا جائے جس کے ذریعے سے ہر مذہب کی معزز شخصیات بچی رہیں اور جو اس قسم کے حرکات کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیفر و کردار تک پہنچایا جا سکے۔ ایک اور ہم بات اس میں اضافہ یہ کرنا چاہیں گے کہ ہمارے حیدرآباد کے ایم پی بیرسٹر اسود الدین اویسی صاحب سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات پر توجہ دیں اور ہم تمام ہندوستان کے جتنے ایم پیز ہیں جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان سے پارٹیوں کا، سیاست کا معاملہ الگ ہے، مذہب کا معاملہ الگ ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام ایم پیز مل کر کے پارلیمنٹ میں ایک ایسے بل کو لائیں جس کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں امن کی فضا قائم ہو اور ہر مذہب کے ماننے والے اپنے جو پیشوا ہیں یا اپنے جو بڑے ہیں ان کی توہین جو ہے نہ ہونے نہ دیں انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں ہم کہ یہ پیغام آپ تک پہنچے گا اور انشاءاللہ العزیز یہ اس کو ہماری جامع ضرور پہنچایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس موقع پہ یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کرنا چاہیں گے کہ بہت جلد انجمن محبان اہل حدیث نوجوانوں کا ایک وفد تلنگانہ سی ایم ریونت ریڈی صاحب کے پاس اپوائنٹمنٹ لے کر پہنچنے کی کوشش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹی منسٹرز جناب شبیر صاحب اور دیگر جو مائنورٹی منسٹرز بنائے گئے عہدے پر اور ایم ایل سی ہیں ہمارے سیاست کے ریٹرن چیف، ان تک بھی پہنچ کے وفد اپنی بھرپور نمائندگی کرے گا تاکہ آپ قانونی عہدے پر جہاں پر فائد ہیں وہاں قانون کا استعمال کرتے ہوئے ملک کے حالات کو امن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔